کہ میں صاحب اولاد ہو گیا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. ولید بن مغیرہ جس کے 10 بیٹے تھے، روایت میں آتا ہے 13 بیٹے تھے، 3 مسلمان ہو گئے تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو میں نے پیدا کیا، میں نے اس کو مال دیا، میرے سامنے جھکنے کی بجائے ثم يطمع أن أزيد اکڑنے لگا، ہماری آیتوں کا انکار کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں عبد ہوں. 10 بیٹے اللہ ذوالجلال نے اس کی مشیت میں لگائے ہوئے تھے اور ہر وقت اس کے ساتھ اس کے پاس کھڑے رہتے تھے، تیار رہتے تھے. جب بھی کسی محفل اور مجلس میں جاتا ایک جتھا لے کے جاتا اور خوبصورت لباس پہن کے جاتا، لوگ بھی دیکھتے کہ کمال کا انسان ہے، 10 بیٹوں کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ. قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. کہنے لگا یہ قرآن کو کسی انسان کا کلام لگ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اللہ سے کہتا ہے میں اب کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو ایسی گھاٹیاں چڑھاؤں گا، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی. وہ جہنم جو انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی علیہ 19 جس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں. اور وہ ابو جہل وہ تو قریشیوں کو کہا کرتا تھا قریشیوں مر گئے ہو، تم 10 کے 10 ایک فرشتے کو قابو نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال کے ساتھ خطاب کیا. پھر وہ ابو جہل جس کو صحابہ کرام نے پائے عبارہ سے ٹھوکریں مار مار کے قریب بدر میں پھینکے، جو خود کو مکہ کا چوکری مانتا، کہاں گیا وہ رتبہ؟ سعادت، خوش قسمتی اور خوش بختی یہ بھی ہے کہ انسان اس کو عہدہ اور منصب مل جائے، مال و دولت مل جائے اور وہ صاحب اولاد ہو جائے. ان تینوں چیزوں کا قرآن نے انکار کر دیا. اور جن کو اللہ ذوالجلال نے توفیق دی ہوتی ہے وہ اس دشمن سے بھی بچ نکلتے ہیں، لیکن اس کے سامنے پھر ایک اور دشمن آ جاتا ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. نفس امارہ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. جب انسان اپنی رائے اور اپنی دلیل پہ قائم ہو جاتا ہے کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے میں تو اس کی پیروی کروں گا، جو دلیل جو میں نے بات اپنی زبان سے کی ہے میں تو اس کے پیچھے رہوں گا، ایسے انسان کو پھر نفس امارہ پکڑ لیتا ہے اور اس سے ہر وہ کام کرواتا ہے جس سے وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور ہو جائے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے ہر چیز ہر بات ہمیں بتائی ہے لیکن آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ انسان اپنے ہی نفس کے شر سے کس طرح بچ سکتا ہے. شکر ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ پھر یہ آنکھیں حلال دیکھتی ہیں، حرام نہیں دیکھتی، اور اس زبان پہ ایسا کنٹرول ہوتا ہے، پھر اللہ جلال کی یہ زبان ذکر ہی کرتی ہے، لوگوں کی قیمتیں نہیں، اور ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ دل میں اللہ جلال کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ جلال پھر شخص کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اور اللہ جلال اس کی قوت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا